کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک وہ جو دن رات ہڈی توڑ محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، مگر مہینے کے آخر میں ان کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو بظاہر کم دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کم محنت مشقت کرتے ہیں، مگر ان کے گھروں میں برکت کے وہ دریا بہتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا رزق کا تعلق صرف ڈگری، ٹیلنٹ یا سخت محنت سے ہے؟ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے ڈگری ہولڈرز نوکریوں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ٹیلنٹ اندر ہی اندر دب کر رہ جاتا ہے، اور سخت محنت مشقت کرنے والے لوگ سارا دن اینٹیں اٹھانے کے باوجود بھی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر پاتے ہیں۔ جبکہ بہت سے ان پڑھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر ان کے نیچے بہت سے ڈگری ہولڈرز اور ٹیلنٹڈ لوگ کام کرتے ہیں۔ سو رزق کا تعلق کسی اور چیز سے ہے۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اور رزق میں کشادگی اور فراوانی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ تو ناظرین، جدید سائنس اور قدیم روحانی اسپرچول وزڈم ایک نقطے پر متفق ہے کہ رزق صرف ایک مادی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انرجی ہے۔ اس کی مثال ہم ایک ریڈیو سے لیتے ہیں کہ جب ہم ریڈیو کی فریکوینسی کو ایک خاص لیول پر سیٹ کرتے ہیں اور چینلائز کرتے ہیں تو ریڈیو اس خاص چینل کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہاں کے سگنل ریسیو کرنے شروع کر دیتا ہے، اور ریڈیو پر اس چینل کے خاص پروگرامز نشر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی رزق کی بھی ایک خاص فریکوینسی ہے۔ اگر آپ کی زندگی اس خاص فریکوینسی سے نہیں جڑی تو آپ چاہے کتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لیں، آپ کے رزق کی مٹھی ہمیشہ خالی رہے گی۔ آج ہم رزق کی بندش کے ان خفیہ اسباب سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کی محنت کو کھا جاتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ روحانی اور کائناتی طریقے بتائیں گے جن سے غیب کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، سائنس کی دنیا میں ایک اور قانون بھی ہے جسے لا آف ریزوننس کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے فریکوینسی کی بات کی تو یہ لا کہتا ہے کہ آپ جس فریکوینسی پر ہوں گے، کائنات آپ کے لیے ویسے ہی اسباب لے کر آئے گی۔ روحانی دنیا میں اس کا نام شکر ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا۔ مگر یہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگلے ہی لمحے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے حالات بہت خراب ہیں، ان کا جینا مشکل ہو چکا ہے، گھر میں کھانے پینے کے لالے ہیں، یعنی کہ ان کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے جبکہ اندرونی کیفیت کچھ اور بتا رہی ہے۔ شکر کرنا ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے کہ آپ کے پاس جو ہے، جیسا ہے، آپ اس پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک عظیم الشان قول ہے کہ قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ اپنی موجودہ نعمتوں پر شکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے کائنات کی طرف ایک سگنل بھیجا جاتا ہے، اور کائنات آپ سے کہتی ہے کہ اب مزید حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ لیکن جب آپ صرف اپنی کمیوں پر توجہ دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے اس چیز کی بھی کمی ہے، مجھے فلاں چیز کی بھی کمی ہے، تو آپ کو رزق کی بندش آخر کار گھیر لیتی ہے۔ اس لیے رزق حاصل کرنے کا پہلا راز یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، اس پر راضی ہو جائیں، اور ایسے راضی ہوں کہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے جس حال میں بھی رکھا ہے میں تیرا انتہائی شکر گزار ہوں۔ تو دیکھیں کہ آپ کے رزق میں کیسے اور کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں رزق کی سپلائی لائن کو کاٹ دیتے ہیں۔ ان اعمال کو خاص طور پر انرجی بلاکرز کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں بھائی بھائی سے ناراض ہو یا اولاد والدین سے بدتمیزی کرے،
گھر کے چھوٹے بڑوں کی نافرمانی کرنے لگے، اس گھر میں رزق کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ رشتوں میں دراڑ رزق میں دراڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے کاروبار میں ایک چھوٹا سا جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر وہ آپ کے گھر سے برکت کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ اور برکت وہ پوشیدہ طاقت ہے جو تھوڑے کو بھی بے تحاشا کر دیتی ہے، اور یہ برکت جس گھر سے اٹھ جائے اس گھر میں کروڑوں اربوں روپے کی نقدی بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ناظرین، قدیم دانشوروں، فلسفیوں اور جدید سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ صبح کی پہلی روشنی میں رزق کی تقسیم کی ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے۔ جو صبح صادق کے وقت سو رہا ہوتا ہے وہ رزق کے اس خاص حصے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے گھروں میں دیر تک سونا رزق کی فراوانی کو روک دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ انرجی بلاکرز ہیں جو آپ کے گھر میں پازیٹیو انرجی کو داخل ہونے سے روکتی ہیں، اور جب پازیٹیو انرجی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتی تو آپ کا رزق تنگ ہونے لگتا ہے، اور آپ دن بدن پریشانی کی تاریک گھاٹیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ رزق کی فراوانی کو سمجھنے کے لیے یہاں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول جاننا انتہائی ضروری ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ رزق کی تنگی کا علاج کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے صرف دعا نہیں بتائی، کوئی ورد یا وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ ایک مکمل معاشی لائے عمل بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو، اور ایک وہ جو تمہاری تلاش میں ہے۔ جو رزق آپ کی تلاش میں ہے وہ آپ کے تقوی اور نیت سے جڑا ہے۔ یہ وہ رزق ہے جو خود آپ تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، یہ رزق آپ کو خود تلاش کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق کو صدقے کے ذریعے نیچے اتارو۔ یہاں ایک نہایت ہی عجیب پیراڈاکس ہے، کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، مگر خالق کائنات کہتا ہے کہ جب تم میرے بندوں پر خرچ کرو گے تو میں تم پر اپنی تجوریاں کھول دوں گا۔ آج کی فلسفی اسے لا آف سرکولیشن کہتی ہے، یعنی جتنا پانی بہتا رہے گا اتنا ہی تازہ رہے گا، اور جہاں یہ پانی رک گیا تو سمجھ لیں کہ وہاں پانی سڑ جاتا ہے۔ یہی قانون رزق پر لاگو ہوتا ہے کہ جس رزق کے ساتھ اللہ کے بندوں کی پریشانیاں دور کی جاتی ہیں، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی تنگیاں دور کی جاتی ہیں، وہ رزق کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ فراوانی رزق اور فراوانی دولت کا راز جمع کرنے میں نہیں، بانٹنے میں چھپا ہے۔ آپ جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا، جتنا اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے اتنا اللہ آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص چابیوں کی جو رزق کے ان بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ تو ان چابیوں میں سب سے پہلی چابی ہے استغفار، دی الٹیمیٹ کلینر۔ قرآن کہتا ہے کہ استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ آپ کے روحانی راستے کی صفائی ہے، تاکہ رزق کا بہاؤ آپ تک پہنچے۔ اور یہ استغفار تسبیح کے دانوں پر نہیں پڑی جاتی، بلکہ یہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ استغفار ایک احساس ہے کہ اے اللہ، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، مگر تو تو غفور ہے، تو تو غفار ہے، تو تو رحمان ہے اور تو ہی رحیم ہے۔ اگر تو میری بخشش نہیں فرمائے گا تو میں کس دروازے پر جاؤں گا۔ یہ استغفار احساس جرم کا نام ہے، یہ استغفار احساس ندامت ہے، اور جب انسان اپنے پورے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے دل سے استغفار کرتا ہے تو یقین جانیں کہ رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ رزق میں مزید اضافہ اور برکت چاہتے ہیں تو اپنے رزق میں سے بے زبانوں کا حصہ نکالیں۔ جب ایک پرندہ آپ کا دیا ہوا دانہ کھا کر آسمان کی طرف اڑتا ہے تو اس کی دعا آپ کے گھر کی چھت سے بلائیں ٹال دیتی ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کریں تو رزق
کی فراوانی کے تجربات آپ کو خود بخود ہونے لگیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر کی دیواریں بھی آوازوں کو جذب کرتی ہیں؟ اور پرانی کہاوتوں میں سے ایک کہاوت ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس گھر میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ہو، وہاں کی دیواریں بھی منفی لہریں اور منفی فریکوینسی خارج کرتی ہیں، اور یہ منفی انرجی رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اور دوسری جگہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت ہو، وہاں سے شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں، اور وہاں کی دیواریں بھی پازیٹیو فریکوینسی پر پازیٹیو انرجی خارج کرتی ہیں، اور وہ گھر اللہ کے فضل، کرم اور برکت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ وہاں پر رزق کن راستوں سے آتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ باوضو رہنے سے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وضو آپ کے جسم کے گرد ایک نورانی حصار بنا دیتا ہے جو آپ کی باڈی کو نیگیٹو انرجی سے محفوظ رکھتا ہے، اور آپ کی باڈی پازیٹیو انرجی سے بھری رہتی ہے۔ آپ کے قلب پر ایسے ایسے آئیڈیاز نازل ہوتے ہیں کہ جن آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر کے آپ رزق حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ اس رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ حالت وضو میں رہیں اور مثبت توانائی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ رزق صرف نوٹوں کی گنتی کا نام نہیں ہے، رزق صرف پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے، رزق صرف دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ اصل رزق سکون قلب ہے، اصل رزق نیک اولاد ہے، اصل رزق بیماریوں سے بچاؤ ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ موجود ہو مگر رات کی نیند نہ ہو، تو آپ سے زیادہ غریب انسان کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سکون قلب، نیک اولاد، بیماریوں سے بچاؤ اور تندرستی وہ رزق ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں کے گھروں میں بھی نہیں ہے۔ سو ناظرین، آج سے اپنی سوچ ضرور بدلیں، اللہ پر وہ توکل پیدا کریں جو پرندوں میں ہوتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ کائنات کے سچے قوانین جیسا کہ لا آف ریزوننس، لا آف سرکولیشن، لا آف اٹریکشن سے جڑ جائیں۔ پازیٹیو انرجی کو اپنی زندگی میں شامل حال رکھیں، نیگیٹو انرجی سے دور رہنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ رزق آپ کے پیچھے کیسے بھاگتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رزق کریم عطا فرمائے، ایسا رزق عطا فرمائے کہ جس کا حساب کتاب روز محشر نہ دینا پڑے، اور ایسا رزق عطا فرمائے جو آپ کے اور میرے لیے سکون قلب کا باعث ہو۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔